بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم چیئرمین، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ کو میڈم چیئرمین کہہ رہا ہوں. اور الیکشن بات کیجئے، جب سینٹ میں الیکشن ہوئے تو میں نے آپ کو مبارکباد دی تھی، اور میں آج آپ کو اس کرسی پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. سینٹ کے تمام میرے معزز اراکین، میں سب سے پہلے معذرت چاہوں گا چونکہ میری پہلی تقریر ہے، اور اس معزز اراکین میں سب سے کم عمر بھی ہوں. کوئی غلطی ہوئی ہو جائے تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی معذرت چاہوں گا. کس بات پہ تالی بجی مجھے سمجھ نہیں. کم عمری پہ تالی بج رہی ہے. جی چلیے، آپ دا فلور از یورز، اور کم عمری بھی آپ کے ساتھ دے رہی ہے. چلیے اپنی بات کیجئے ایمر صاحب، سینیٹر ایمر اپنی بات کیجئے. ناٹ اکراس دا فلور پلیز. میں آج کے دن اس پہلے اجلاس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج کا اجلاس کاغذات میں تو باتیں اور تھی کل سے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ اس اجلاس کو خاص اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہم اس ایوان سے عدلیہ کو اور ججز کو میرے خیال میں جواب کلامی میں کہوں گا کہ جواب کلامی کریں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر یہ معزز پارلیمان استعمال ہو رہا ہے، اور جو استعمال کر رہے ہیں ہر طرف کو، اس کی بات تو نہیں ہوئی. وہ میرے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک عام زمیندار تھا، اس کو کہیں وہ جن والا چراغ مل گیا. اس نے اس کو رگڑا، جن باہر نکل آیا. جن نے بولا جی خدمت بتائیں، کیا خدمت کروں؟ اس نے بولا وہ سامنے جو کسائی ہے اس سے میں بڑا تنگ ہوں، اس کسائی کی پینٹ ہی لگاؤ. وہ جن جا کے وہ کسائی کی دکان کے ساتھ ایک سبزی والے کا دکان تھا، اس سبزی والے کو مار کے آ جاتا تھا. وہ پھر کہتا تھا کہ بھائی مجھے وہ تکلیف اس کسائی سے ہے. وہ جن پھر جا کے وہ کسائی کے ساتھ سبزی والے کو مار کے آ جاتا تھا. تو اس نے بولا بھائی تکلیف مجھے کسائی سے ہے، تم سبزی والے کو مار رہے ہو. جن نے بولا وہ کسائی کے ہاتھ میں چوری نہیں دیکھی تم نے. میں بڑے معذرت کے ساتھ آؤں گا، موجودہ صورتحال پہ آؤں گا، لیکن چونکہ پہلی سپیچ ہے اور وہ گھڑی بھی بہت تیز گزر رہی ہے، ابھی بات شروع نہیں کی، 4 منٹ گزر گئے، اور میں معذرت چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے. ان سے بھی میں خواہش رکھوں گا کہ یہ پارلیمان کو تھوڑا سنی اتحاد کونسل اور پاکستان مسلم لیگ سے باہر بھی لے جائیں، کیونکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں تو بس انہی دونوں کے بیچ میں چل رہے اور چل رہے اور چل رہے، اور ایک باندھنا چاہ رہے، دوسرا چھوڑوانا چاہ رہے، اور صرف جج کو نہیں باقی لوگوں کو بھی کوئی چھوڑوانا چاہ رہے اور کوئی باندھنا چاہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں اسی میں یہ مہینے 2 مہینے گزر رہے اور گزریں گے. بڑے معزز اراکین بیٹھے ہیں ادھر. میں اپنے والد صاحب کے کلیگز کو دیکھ رہا ہوں. فخر کہوں، خوش قسمتی کہوں، بدقسمتی کہوں،
चौथे जनरेशन में हूँ जो इस मुल्क, या जब ये मुल्क नहीं भी बना था तब से इस अवाम और कौम और जमहूरियत और बुनियादी हुकूक और इन चीज़ों की बातें चल रही हैं। और आज के दिन मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। हर जगह आइन की बात हो रही है, आइन पे अमल की बात हो रही है। और आज ऑब्वियसली जो लोग, मैं देख रहा हूं आज जो बेनिफिशरीज हैं या इस माहौल में जो बेनिफिशरीज दिख रहे हैं, ये कल बदकिस्मती से बेनिफिशरीज नहीं थे और आज जो गिले कर रहे हैं आइन से, रूल ऑफ द लॉ से, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कल बेनिफिशरीज थे। बात होती है फॉर्म 47 और ये हम सुन रहे हैं जब से इलेक्शन हुआ है जी, फॉर्म 47। हमें भी मौका मिल गया, हमने कहा कि क्यों ना 47 से लेके 47 तक बात हो जाए, क्यों ना पाकिस्तान के बनने से ही ये बात शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आज फॉर्म 47 की बात होती है तो ये किस्सा 47 से पहले ही शुरू हो चुका था। और इधर अगर मिस मोजेज अराकीन में तारीख किसी ने पढ़ा हो पाकिस्तान के मशरत अलूम के अलावा, हम कहते हैं आइन पे अमल करें, हम बच्चे को तारीख झूठ सुना रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान में मशरत अलूम है वो सारा झूठ पे मबनी है। उस झूठ पे मबनी हम बच्चों को पढ़ा के फिर कहते हैं कि ये आगे अच्छा काम करेंगे। मसला आपका शुरू होता है 47 में। हिंदुस्तान आजाद होता है और पाकिस्तान बनता है। मेरी बात से अगर किसी को तकलीफ हो, मैं वाज़े कर दूं कि मैं इस वतन में, इस मुल्क में गद्दार इब्ने गद्दार का बेटा हूं। और मैं समझता हूं कि आज की तकरीर के बाद शाम में कहीं मैं भी चौथी नस्ल में इस नारे से गुजरूंगा। तारीख हकीकत होती है और तारीख से आंखें फेरना, हकीकत से आंखें फेरना आपको कभी भी मुस्तकबिल में सही रास्ते पे नहीं लेकर जा सकता। ये बहुत बड़ी बहस है और इस बहस के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि नेशनल असेंबली के बाहर एक दफा इजलास बुलाया गया था और जनाब खान अब्दुल वली खान मरहूम गाड़ी की डिग्गी किताबों से भर के लाए थे। इसलिए लाए थे कि आए आज बात करते हैं कि पाकिस्तान बना था, कि पाकिस्तान आजाद हुआ था। जब आप 47 में आजाद नहीं हुए, आज आप आजादी का रोना रो रहे हैं। क्या ईमान की बात करें सब लोग, ये जनाब पाकिस्तान का कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब कितनी कदर करते हैं? क्या पाकिस्तानी कदर करते हैं इनकी कि नहीं करते? तो मुझे तो ये तस्वीर भी कैद लग रही है। ये तस्वीर उस दिन कैद हो गई जिस दिन जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने
رول آف لا کی بات کی. جس دن آپ کے بانی، آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے، فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی کریں، یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو، بندوق والے کے پاس طاقت ہو، بلکہ آپ محافظ ہیں. یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں، یہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کرنی پڑی. اور ان باتوں کے نتیجے میں میں میڈم اسپیکر، میڈم چیئرمین، آج کوئی لیڈر بیمار ہوتا ہے، وہ ڈیولپڈ سٹیز میں جاتا ہے. کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، انٹیریئر سندھ کا کوئی بیمار ہوتا ہے، وہ کراچی جاتا ہے. پنجاب کا کوئی بیمار ہوتا ہے، وہ لاہور جاتا ہے. ہمارے صوبے پختونخوا میں کوئی بیمار ہوتا ہے، پہلی کوشش اس کی یہ ہوگی کہ وہ پشاور جائے. ہمارے پروونشل کیپٹلز میں وہ مسئلے نہیں حل ہوتے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد آئے یا ملک سے باہر جائیں، دبئی جائیں، لنڈن جائیں. ہمارے لیڈران ہم نے دیکھا ہے کہ لنڈن جا کے علاج کرا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ دبئی میں علاجیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں علاجیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے. لیکن وہ ہمارے بانی جب بیمار ہو گئے تو ان بیچارے کو زیارت جانا پڑا. آج سے 75 سال پہلے، 76 سال پہلے میرے بلوچستان کے بھائی بیٹھے، زیارت میں 2 سال پہلے گیا ہوں، سڑکیں نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہسپتال نام کا چیز نہیں ہے. لیکن اس وقت ادھر کی ہوائیں ایسے تھی کہ جناب محمد علی جناح صاحب کے لیے وہ علاج بن رہا تھا. اب ایمان سے یہ معزز سینٹ کے اراکین دل کے اندر سے سوچے کہ کیا پہلا قدم، اس ملک کا پہلا پولیٹیکل قیدی جو ایک سافٹ ایگزائل کی شکل میں زیارت بھیجا گیا، کیا وہ یہ بانی تھا یا نہیں تھا؟ کیا ہمارے پارلیمنٹری لیڈر آف دا سنی اتحاد کاؤنسل صاحب نے بات کی، MWM، سوری تھوڑے نئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور نئے نئے پارٹیز بھی اب یہ ابھر رہی ہیں. تو انہوں نے بات کی ایران کا صدر مرے جی، وہ پورا ایران میدان میں ہے، وہ صرف صدر ہے. آپ کی بانے مری تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، مکھیاں گھوم رہی تھی ان کے اوپر. یہ تلخ حقیقتیں ہیں. آج تک آپ یہ ملک، یہ وطن، یہ پاکستان کے شہری اس اپنے قائد کو رہا نہ کر سکے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو پھر قید ہوئے ہیں تو ان پہ ایک ایسی قید لگا ہے کہ آپ پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب پہ ریسرچ نہیں کر سکتے. تو آئے، آزادی کی بات ہو رہی ہے، ہم تو غدار ہیں، ہم تو سب کہتے ہیں ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے. آج بات ہو جائے 77 سال بعد کہ تقسیم ہندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے. ہم تو چلیں
غدار ہیں، لیکن آپ میرے معزز اراکین آج جوڈیشری اور ملٹیبلشمنٹ کی لڑائی سے نکل کے کیا میں آپ کے لیے یہ بات اٹھانے کو تیار ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے کہ آج یہ ایوان یہ مطالبہ کرے کہ جو پابندی پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب کے اوپر ریسرچ کرنے پہ لگی ہے یہ کھول دی جائے، اور میرے سمیت سب کو یہ موقع ملے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے اس ملک کے بانی محمد علی جناح صاحب کون تھے۔ کر لیں، خیر ہے، تھوڑا کوئی ہاں نہ کر لیں، ہم پھنسیں گے، آپ لوگ بچے رہیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں کے پاس اچھے ڈومیسائل ہیں، اور بلوچی بھائی میرے خیر ہے آپ نہ کریں، باقی آپ کریں، ہمت کریں۔ پاکستان اگر آپ دیکھیں تو ہم پاکستان میں پھر آتے ہیں، بانی کی بات ہو گئی، اور آپ کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میری پہلی تقریر ہے تو میں تھوڑی لمبی بات کروں گا۔ پاکستان کی زندگی دو حصوں میں بانٹی جاتی ہے، ایک وہ پاکستان جو سن 47 سے سن 73 تک ہے، اور دوسرا وہ پاکستان جو 73 کے بعد آج تک ہے۔ اس پاکستان میں رول آف دا لا، عوام کے اختیار، اور جو باتیں آج ہو رہی ہیں جو آج کے بینیفیشری نہیں ہیں اور ان کو جو گلا ہے، یہ آواز جب محترمہ فاطمہ جناح نے اٹھایا تو وہ بھی غدار نکلی۔ پاکستان میں اگر پہلے دن اس سب پہ کھڑا ہو جاتا تھا، آج ہمیں یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ تاریخ کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، جب پاکستان بنا، پاکستان میں 2/3 اکثریت خدائی خدمتگاروں کی تھی، حکومت، سٹنگ گورنمنٹ۔ ڈاکٹر خان صاحب اس گورنمنٹ کی لیڈنگ رول میں تھے۔ 12 دن کے اندر اندر خدائی خدمتگار تحریک کی 2/3 اکثریت والی حکومت اس کو زبردستی گرا کے ان سب کو جیلوں میں ڈال کے 1/3 اس وقت کی مسلم لیگ قیوم خان کو حکومت دی گئی۔ اس دن اگر پاکستان میں عوام کے اختیار کے لیے پاکستانی کھڑے ہو جاتے، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کھیل بینیفیشریز کا اور افیکٹیز کا چلتا آ رہا ہے۔ کل کا بینیفیشری آج کا افیکٹی ہوتا ہے، کل کا افیکٹی آج کا بینیفیشری ہوتا ہے۔ جب وہ بینیفیشری ہوتے ہیں وہ ان کو سب قابل قبول ہے، پھر ملک کے ساتھ جو ہو خیر ہے، ہم نے مسنگ پرسن کی بات نہیں کرنی۔ یہ ابھی بدقسمتی سے قصہ مسنگ پرسن سے شروع ہوا، لڑائی میں آخر میں سینٹ اور یا پارلیمان اور عدالت کو آمنے سامنے ہونا پڑا۔ 12 اگست 1948 ٹھیک پاکستان بننے کے 1 سال بعد، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ خدائی خدمتگاروں کی حکومت ختم کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اس بیچ باچا خان اور قائد اعظم کا رابطہ ہوا، اور قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں باچا خان کے پاس آؤں گا، خدائی خدمتگار مرکز ہمارا سردریاب۔ لیکن کریکٹرز تھے، وہ باچا خان
جو پارلیمان میں آ کے وہ لاز لیتے کہ میں تقسیم ہند کے خلاف تھا، لیکن آج جب پاکستان بن گیا، پاکستان ایک حقیقت ہے، تو آئیں اس پاکستان کو بناتے ہیں. اور وہ انہوں نے اپنی ساری سروسز، خدائی خدمتگاری کی جتنی بھی سروسز تھیں، وہ پاکستان بنانے کے لیے محمد علی جناح صاحب کے سپرد کی. این اس وقت جب محمد علی جناح صاحب سردریاب آ رہے تھے تو قیوم خان نے کہا کہ آپ کو مار دیں گے. خدائی خدمتگار اکٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو مار دیں گے. خدائی خدمتگار پشاور سے سردریاب تک تیاری میں پکڑے ہوئے تھے کہ مہمان آ رہے اور آج ہم ایک نئے موڑ پہ جائیں گے. مہمان نہیں آیا، مایوسی ہوئی، سٹرائک میں بدل گیا، سب کو پکڑ لیا. 12 اگست 1948 ہمارے پختون بھائی بہنیں وہ کہتے کہ یار یہ انگریز کو تو نکالنے میں ہمارا بے بنیاد نکل گیا. انگریز کو کس نے نکالا؟ جی 2:30 بج رہے ہیں. انگریز کو کس نے نکالا؟ انگریز کو فوجی نے تو نہیں نکالا، یہ تو فوجی تھے. تب بھی سلوٹ، آج بھی سلوٹ، ان کو تو تنخواہ اس کی مل رہی ہے. انگریز کو تو نکالا قوم نے. پختونخوا میں خدائی خدمتگار نکلے، ان کو ہم نے نکالا، ملک کو آزاد کیا. اس آزادی میں بھی ہمارا نقصان ہوا. ملک بنا، آزاد تو نہیں ہوا. جب ملک بن گیا پھر بھی نقصان. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے سب لیڈران قید ہیں، لہٰذا ہم ایک سٹرائک کرتے ہیں. اور وہ سٹرائک بھی کسی کے پاس بندوق نہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. ایک پرامن خدائی خدمتگاروں کے بارے میں جس نے بھی پڑھا ان کو پتہ ہے کہ وہ عدم تشدد کے پیروکار تھے، اور وہ عدم تشدد پہ ان کا سارا نظریہ تھا. کیا ہوا اس احتجاج پہ؟ آپ کے پاکستان کے فوج، یہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا، یہ آپ کان کھول سن لیں، کان کھول لیں. نہتے شہریوں پہ ہمارے چارسدہ کے عورتیں بچے گھروں سے نکل آئے کہ خدا کا خوف کریں. گودوں میں اپنے بچے لے کے آگے، سروں پہ قرآن نکل کے لے آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ان کا مشن تھا کہ ہم نے خدائی خدمتگار تحریک کا خاتمہ کرنا ہے. آج تک ہم بھی اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں بھی یہ گلہ ہے. ایک ایک شہید کو ہم یاد کرتے ہیں. کیونکہ ہم اس سب سے گزرتے ہیں تو ہم اس دکھ میں ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن میرے پاکستان کے بھائیوں بہنوں، آج تک وہ 600 سے اوپر شہداء کا انصاف تو چھوڑ دیں، ان کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا. مشرق علوم کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، کہیں کتابوں میں بھی یہ بات نہیں سنی ہوگی. الٹا کیا کیا؟ ریاست پاکستان نے جو میت میدان پہ پڑی تھی